فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی اپنی مخلوق کو اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائی، نمبر ایک شقی، نمبر دو سعید، اور ہر ایک کے لیے نشانی بنائی کہ جس سے اس کی پہچان ہو۔ سعادت کی نشانی اسلام کے لیے سینہ کھلنا اور ایمان قبول کرنا، جبکہ شقاوت کی نشانی سینہ کی تنگی اور اسلام قبول نہ کرنا۔ اور ہر گروہ کے لیے آخرت میں ایک گھر بنایا جس میں وہ لوگ رہیں گے، سعادت مند جنت اور اس کی نعمتوں میں رہیں گے، اور شقاوت والوں کو جہنم کی آگ میں رہنا اور اس کا عذاب سہنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ جنت کے لیے ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ یہ جہنم کے لیے ہے اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی مخلوق کی نشانی بیان فرمائی ہے، لہذا جب اللہ تبارک و تعالی بندے کو شرح صدر کی توفیق دے اور اسے حلاوت ایمان سے بھر دے تو وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جسے جنت کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے عبادت کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جسے جہنم کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے گناہ کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے دل میں شیطان کا حکم مسلط کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ طرح طرح کی باتوں سے بے وقوف لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت والا ہے، لہذا تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی سے نہیں ڈرتے، لہذا تم ان کی مخالفت نہ کرو، زندگی بہت طویل ہے لہذا انتظار کرو، کل توبہ کر لینا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یعدوہم ویمنیہم وما یعدوہم الشیطان الا غرورا، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے، یعنی وہ ان کو توبہ کا وعدہ دیتا اور مغفرت کی تمنا دلاتا ہے، اور ان حیلوں سے اذن خداوندی سے ان کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو دھوکے کی قبولیت کے لیے کشادہ اور قبول حق سے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی قضا اور تقدیر سے ہوتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے اور جو چاہے اور جو ارادہ فرمائے حکم دیتا ہے، اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کے فیصلے کو مؤخر کر سکتا ہے۔ اس نے جنت اور اہل جنت کو پیدا کیا اور ان کے عبادت پر لگایا، نیز جہنم اور اہل جہنم کو پیدا کیا اور ان کو گناہوں پر لگا دیا۔ شرح کا اصلی معنی ہے وسیع کرنا، جبکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل میں روشنی پیدا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اس کی 3 علامتیں ہیں، نمبر 1 آخرت کی طرف رغبت، نمبر 2 دنیا سے نفرت، اور نمبر 3 موت سے پہلے اس کی تیاری۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ،
اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، اس میں علم اور دلائل توحید اور ایمان کی گنجائش نہ رہے، تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ اس پر نہایت شاک ہوتا ہے اور اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، گویا وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی کام بھاری معلوم ہونا اور دنیاوی کام آسان محسوس ہونا سینے کی تنگی کی علامت ہے، اور سینے کی تنگی یہ ہے کہ اسباب کفر جمع ہو جائیں اور اسلام کے اسباب نہ مہیا ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس سے محفوظ فرمائے۔ بعض ایمان پر بھاری ہوتا ہے، بعض پر نیک اعمال بھاری، اور بعض پر عشق اور وجدان بھاری ہے۔ خیال رہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ کفر کرنے پر مجبور ہے، بلکہ وہ کفر اور سرکشی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور آدمی کی بد کرداریوں سے دل میں یہ حال پیدا ہوتا ہے جیسے لوہا زنگ لگ کر بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلودہ ہو کر حق قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔